کہا جیسے گندا جوتا باہر رکھایا تھا نا، گندا دل بھی باہر رکھا ہے۔ پاکیزہ دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب جب پاکیزہ دل لے کے آئے گا تو پھر اس کی بصارت بھی کام کرے گی، بصیرت بھی کام کرے گی۔ حضرت اقبال نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی اور کہا یا اللہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ بصارت ہے آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت ہے دل سے دیکھنا۔ دل کی آنکھ تب بیدار ہوتی ہے جب دل صاف ہوتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر وہ اسپرچل، وہ نماز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو دوسری صورت ہے اس کی روحانیت ہے، وہ اس کے انوار دل پہ پڑتے ہیں تو پھر کیفیت آتی ہے، وہ تڑپ جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے سائنز موجود ہیں، اس کے اشارات ملتے ہیں۔ ان اشارات میں کیا ہے؟ اس پر رکت طاری ہوتی ہے، کبھی کپ کپی آ جاتی ہے، اور کبھی یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ اس کا سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، نماز میں اس کا دل لگ جاتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھا کہ غلام تھا، نماز کا وقت ہوا تو اس نے اپنے آقا سے اجازت مانگی کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نماز مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا، اس نے دیر لگا دی۔ وہ باہر سے آواز دیتا ہے، ارے کون سی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتی؟ اس نے خوبصورت جواب دیا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا اس کا ذکر مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ اتنا انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، لیکن اس کے لیے مطلوب ڈیمانڈ کیا ہے کہ نماز کو اسٹیبلش کیا جائے، سر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جھکایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اس رنگ میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب پھر یہ جو نماز ہے، یہ وصف قرآن مجید فرقان حمید میں متقین کا ذکر کیا گیا، ورنہ منافقین کے لیے ادائیگی، پرفارمنگ، اسے ذکر کیا گیا منافقین کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ عجیب بات ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہلاکت۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی کیا ہے؟ فزیکل فارم سے آگاہ نہیں ہے، جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس کی ثنا تو کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہماری کیفیات اگر ایسی ہیں کہ نہ ہمیں نماز کے فرائض کا پتہ ہے، نہ نماز کی شرائط کا پتہ ہے، اور اگر نماز میں آ جائیں تو پھر جو نماز میں کلمات پڑھنے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں، تو پھر ہمیں یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کی طرف ہمارا دل کیوں نہیں جاتا۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، وہ روکے گی کب؟ جب نماز کو اسٹیبلش کیا جائے گا، نماز کو قائم کیا جائے گا۔ آخری پہلو پر میں عرض کروں گا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر وہ بڑا ہے۔ رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اور اس کے ذکر کی بہترین صورت ہے نماز، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے پہ فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو زمین میں فساد کرے گا، دیکھو میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کر میری بندگی کے لیے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو رب تعالیٰ کا ذکر ہے، دو ذکر ہیں، ایک ہے بندے کا ذکر کرنا سبحانک اللہم و بحمدک، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے کرم سے اس بندے کا ذکر کرنا۔ قرآن کہتا ہے جو رب تعالیٰ بندے کا ذکر فرماتا ہے یہ ذکر بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑی شان ہے بندے کی کہ رب تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ اور اسی ذکر کی بنیاد کے لیے تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ میں انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 رکعت نماز کے اندر اس کی پریکٹس، اس کا ایکچوئل پریکٹس میتھڈ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی پریکٹس 20 مرتبہ ہوتی ہے، یعنی 4 رکعت نماز میں 20 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر یہ اس کا تکرار کرتا ہے، ادھر انوار و تجلیات الہی اس کے دل پر پڑتے ہیں۔ آیا تھا تو غم تھے، آیا تھا ڈپریشن تھی، آیا تھا سٹریس کے اندر تھا، جب سر سجدے میں رکھنے کے لیے جا رہا تھا تو بڑا بوجھل تھا، سر سجدے سے اٹھایا، گناہ بھی ختم ہو گئے، پریشانیاں بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیفیات انسان کو، یہ ذکر اللہ اکبر اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ اس وقت سٹریس کا دور ہے، ڈپریشن ہے کہ شکار ہے ہر بندہ، اس ڈپریشن اور سٹریس سے نکلنے کے لیے بھی نماز ہمارا ساتھ دے گی، تب
جب ہم نماز کو اسٹیبلش کریں گے، اور اس نماز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو کانسیپٹس ہیں وہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے، اور اس کو ڈیولپ کرنے میں سب سے پہلی گود اور سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلی یونیورسٹی وہ ماں کی گود ہے، جس سے خواجہ بختیار کاکی آئے تو قاری صاحب قرآن پڑھانے لگیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ جواب دیں پڑھنا ہے تو میں نے سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ سے پڑھنا۔ کہا پہلے 15، کہا جب میں ماں کے شکم میں تھا وہ ماں پڑھتی تھی، میں یاد کر کے آیا ہوں۔ یہ پہلی یونیورسٹی ہے، یہ پہلی یونیورسٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری یونیورسٹی وہ باپ ہے، اور پھر علماء ہے۔ اگر ہم اپنی نماز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نئی نسل کی طرف یہ چیزیں، ان کے کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ان میں یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف علماء کی ذمہ داری، جناب آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو جناب ابھی تک یہ ہماری بات ہی نہیں مانتا، جناب اس کو آئے ہمارے پاس تو 1 سال ہوا ہے، جو 28 سال آپ کے پاس گزارے وہ کہاں گئے؟ اس وقت علماء کی بھی اور والدین دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیولپ کریں، منتقل کریں، ٹرانسفر کریں، اور یہ ساری چیزیں ماں کی گود، باپ کی محنت اور علماء کی سنگت کے ساتھ میسر آتی ہے۔ علماء کی سنگت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسل نو میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ہماری نسل نو اتنی دور چلی گئی کہ آج وہ وقت ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اس کا اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہے، اور پھر اس میں اس کی اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ مسلمان ہیں، اور پھر ان کے سامنے ایک بل پیش کیا جاتا ہے اور وہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن چونکہ کنسیپٹ ڈیولپ نہیں تھا، وہ اسلام کے خلاف اس بل کو قبول کرنے کے لیے آج اپنے پر توڑ رہے ہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہماری تعلیم و تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم اس کو بڑے شد و مد کے ساتھ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خدا را اس بات کی طرف توجہ کیجئے، یہ بہت خطرناک سٹیپ ہے، اس کی طرف، اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اگر ماں اور باپ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی شرف دے دیتا ہے کسی کو، آپ 18 سال کی قید لگا دیتے ہیں تو اس کے بچے کدھر جائیں گے؟ اور وہ بچہ اگر 18 سال سے پہلے مر گیا تو کل قیامت کے دن ہم سب کا گریبان پکڑے گا، یا اللہ میرے ماں باپ نے اسلام قبول کیا تھا، میں بھی قبول کرنا چاہتا تھا، اسلامی ملک میں تھا، لیکن مجھے اسلام قبول کرنے سے روک دیا گیا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوا، ہم اسلام سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے۔ آئیے اسلام سے بھی محبت کیجئے، علماء سے بھی محبت کیجئے، اور دین میں اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، نماز کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔